الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله دائمة باقية على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. کہہ دو اے رسول کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت دار سے محبت کرو. محبت اور مودت کا خصوصاً بہت زیادہ تاکید ہے کہ حق رسالت اور حق نبوت اگر ہم کو ادا کرنا ہے تو ان کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا ہے. آج ہم زمانے غیبت میں ہیں. اس پروردگار کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں کہ یقیناً اس نے اچھے لوگوں کو وادی السلام کے لیے اور برے لوگوں کو بدترین عذاب کا ٹھکانہ بنایا ہے. وہ پروردگار جو عدل و انصاف رکھنے والا ہے اور وہ بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ دنیا میں قائم رہیں اور لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھیں. تو اگر ہم 3 گروہ لیتے ہیں، ایک وہ گروہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور اس کی جنتوں کی نعمتوں سے. ایک انسان جب جنت میں چلا گیا تو جنت میں جانے کا دروازہ کھلتا ہے، واپسی کا دروازہ نہیں کھلتا. تھوڑا سلو کر دو تاکہ اس میں سیٹی نہیں لگے. تھوڑا سا سلو کر. تو جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں واپس نہیں آ سکتا ہے. پھر ایک گروہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو جہنم میں جائے گا مگر اس کے لیے بعد میں نجات ہے. اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر کے اس کو سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دے گا. تو وہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ اللہ کے رسول کے اور ائمہ علیہ السلام کے دشمن ہیں، جن کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کا بدترین عذاب دیا ہے. انہیں ہر جگہ اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت اتنی زیادہ دیکھیں گے کہ جب حشر کے میدان میں انسان اللہ کی رحیمیت دیکھے گا تو یہ اطمینان میں ہو جائے گا کہ اللہ مجھے بھی بخش دے گا، کیونکہ وہ پروردگار رحمان ہے، رحیم ہے. رحمان جو ہے تو پوری مخلوق کے ساتھ ہے مگر اس کی رحیمیت صرف اور صرف شیعوں کے ساتھ ہے. یعنی محشر میں شیعوں کا ایک مقام ہوگا، ایک بلند درجہ ہوگا، اور صرف وہ کس وجہ سے ہوگا؟ ولایت اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے. اللہ کی قربت کا ذریعہ ہی اللہ نے معیار بنایا ہے ولایت علی علیہ السلام. اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی ہر چیز ہے، مگر اللہ نے جنت جو ہے وہ علی علیہ السلام کے سپرد کر دی. یعنی اللہ نے وہ مرتبہ دیا علی علیہ السلام کو کہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے. تو اب جنہوں نے دنیا میں ہی علی علیہ السلام کی ولایت سے انکار کیا ہے تو وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ مطلب وہ دنیا میں علی علیہ السلام کا نام سننا نہیں پسند کرتے تھے تو علی علیہ السلام کا فضائل کیا سننا پسند کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب علی علیہ السلام کے نام سننا پسند نہیں کرتے تھے تو علی علیہ السلام کے شہر میں کیسے جائیں گے؟ وہ خود ہی اندر جائیں گے نہیں. اب 2 ہی جب ٹھکانے ہوں گے، یا جنت ہوگا یا جہنم. مگر کیونکہ ان کا بغض اور حسد اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہوگا کہ وہ جنت کو ترک کر دیں گے مگر علی علیہ السلام کی ولایت کو وہ اقرار نہیں کریں گے. ولایت علی اللہ نے جس کے دل کا ایمان کے ساتھ امتحان لیا ہے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو اسی کو ولایت علی کا نور ملا ہے، ہر ایک کو نہیں ملا ہے. جو نور ہم کو اللہ نے عطا کیا ہے بہت قیمتی ہے، حد سے زیادہ. شیخ مفید نامی ان کا لقب پڑا، یعنی شیعوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ جعفر کتب فروش کتاب بیچنے والا.
اس نے بہت سی کتابیں نکالی، نیلام کرتا تھا. نیلامی میں انسان کو بہت سستے سستے میں چیزیں مل جاتی ہیں. تو شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں بھی گیا، میں نے کچھ کتابیں لی. تو جعفر مجھ سے کہتا ہے کہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں جس سے آپ کی قوم کو تقویت ملی. الحمدللہ ہم اتنا شکر ادا کریں، شریعت میں ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم آزادی سے اس کا اظہار کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے ہم تقیہ والی زندگی نہیں ہے. ہم کو یہاں پر کچھ سوچتے ہیں تو فوراً ہم عمل کر لیتے ہیں. ہم یہاں کے اوپر کوئی طرح کے قید نہیں ہمارے پاس. یہ ہم یعنی اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. تو شیخ مفید نے جب جیسی جعفر نے کہا تو شیخ مفید کہتے ہیں میں اس کی دکان پر بیٹھ گیا. تو جعفر کہتے ہیں کہ میں اور میرا دوست اکثر ایک درس دینے والی شیخ کے پاس ہم جاتے تھے، اس سے ہم لوگ درس لیتے تھے. لیکن اسی لیے بتایا گیا ہے کہ جب اپنا ساتھی ڈھونڈو تو ایسا ساتھی ڈھونڈو کہ جو ہم کو ہمارے مذہب سے ہلا نہ دے. یعنی چاہے وہ مسافرت میں ہو، چاہے وہ ہماری زندگی میں پڑوسی ہو. تو اب سوچیں جس سے ہم کو درس لینا ہے، کس سے درس لینا ہے؟ آج بہت سی شیعہ آگے کہتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی شیعہ پڑھانے والا نہیں، ہم قرآن سنی سے پڑھوا رہے ہیں. آپ پڑھوائیے. سنی کی جو عقیدہ ہے وہ آپ کے بچے میں آئے گا. آپ کا بچہ حقیقی ولایتی نہیں بن سکتا ہے. قرآن پڑھ لے گا، حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، رٹ لے گا، اس کے دل سے نہیں ہوتا. یہ چیز یاد رکھیں، بہت اثر پڑتا ہے. اور معلم کا بہت زیادہ، جیسے ماں باپ کا اثر ہوتا ہے بچے پر، ایسے معلم کا. تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں دوست درس لینے جاتے تھے. اکثر جو ہے وہ علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ کہتا تھا، مگر ہم لوگ جو ہے تو پہلے تو نظر انداز کر دیتے تھے. جب اس کا حوا کچھ زیادہ بڑھا تو ہم لوگ نے کہا کہ علیہ السلام کو تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ علیہ السلام کا ایک مرتبہ ہے. کہا نہیں. پتہ یہ چلا کہ وہ علیہ السلام کے عقیدے کو نہیں مانتا تھا، علیہ السلام کی ولایت کو نہیں مانتا تھا. یہ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس سے درس لیتے ہیں. مگر ایک دن کیا ہوا کہ اس نے جناب سیدہ کو کچھ جناب سیدہ کے لیے کہا. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے آج حد سے آگے بڑھ گئے. کہنے کہ میں تو یہی رکھتا ہوں عقیدہ، میں ان لوگوں کو کچھ نہیں مانتا. ان لوگ دونوں دوستوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم لوگ ان کے پاس نہیں جائیں گے درس لینے. ایک دن، کئی دن ہو گئے نہیں گئے. ایک دن ایک دوست دوسرے دوست کے پاس دوڑا ہوا جا رہے کہ راستے میں دوسرا دوست مل گیا. کہا میں تمہارے پاس آ رہی. وہ کہتا ہے کہ آنے والا کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس آ رہا تھا، میں نے رات میں خواب دیکھا اور ایسا 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 خواب دیکھا. تھا کیا دیکھا؟ تب میں نے یہ دیکھا کہ علی علیہ السلام جو ہیں، تو علی علیہ السلام جو ہے تو اس کو آنکھ پھوڑ ہے، اس کی دائیں آنکھ پھوڑ دی. تو کہتا ہے میں نے بھی یہ خواب دیکھا کہ علیہ علیہ السلام نے اس کی دائیں آنکھ پھوڑ دی. تو کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں اس کا حال کیا ہے. اب جب اس کے گھر پر آئے تو پتہ چلا اس کی بیوی کہتی ہے آج شیخ تم لوگ کو درس نہیں دی. تو کیا بات ہے؟ کہا ان کی آنکھ میں بہت درد ہے. اب ان لوگوں کو اپنا خواب کچھ سچا نظر آیا. کہتے ہمیں نا بہت ضروری کام ہے، ہم مگر ان سے ایک بار مل کے جاتے ہیں. تو کہتی ہے ٹھیک ہے. دروازہ کھولا. اب جو یہ اندر ہے یہ پکڑے میں ہیں. کہتے ارے میرے بہت تکلیف ہے، علی نے میری آنکھ کھول دی، علی نے میری آنکھ کھول دی. اب یہ جب سنا ان لوگوں نے تو کہتے دیکھیں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ علی علیہ السلام کو آپ کچھ نہیں کہیے، اللہ کے برگزیدہ ہیں علی علیہ السلام. اللہ نے ان کو اتنا پاور دیا، اتنا درجہ ہے کہ جو چاہے کر لے. وہ کہنے لگا کہ مگر وہ میری دوسری آنکھ بھی پھوڑ دیں گے تو میں کبھی بھی ان کو نہیں مانوں گا. میں ان کی فضیلت کا احترام نہیں کروں. کبھی بھی توبہ کر لو، معافی مانگ لو. کا توبہ کیا تو چاہے جو کرنا ہے چاہے کر لے، دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے. کہتا ہے کچھ دنوں بعد پھر یہ لوگوں نے خواب دیکھا کہ علی علیہ السلام آئے ہیں. اور علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے
تو مجھ سے تجھے کیا دشمنی ہے؟ میں نے کیا تیرا بگاڑا ہے؟ کیوں مجھے تو ایسا کرتا ہے؟ اور پھر امام نے ایک سلائی لی اور اس کی آنکھ میں وہ اب ان لوگ دوسری بار جب آئے تو وہی منظر ویسے ہی جب اس کے گھر پہ آئے تو دیکھا دونوں آنکھیں چلا رہے ہیں، ارے علی نے میری دوسری آنکھیں پھوڑ دی۔ تو کہا ہم نے تم سے کہا تھا اندھے ہو گئے ہو۔ وہ کہتا ہے میں اندھا بھی ہو گیا ہوں مگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں کروں گا۔ تو جس نے عالم ارواح میں عالم ذر میں جس نے اقرار نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ کبھی علی کی ولایت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو جہنم ایسے لوگوں کے لیے بنی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور کہتے ہیں جعفر کے کچھ دنوں میں اس کا واصل جہنم ہو گیا۔ ایک صلوات دے جس کو جہنم اور جنت اللہ نے خود کسی کے لیے نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی بنایا، اب اس کا دروازہ بنا دیا کہ جو ولایت اہل بیت رکھے گا، ولایت اہل بیت میں بھی 11 اماموں سے زیادہ مولائے کائنات ترازو کی سوئی ہے امام، کیونکہ سب سے زیادہ جو بغض رکھتے ہیں 11 اماموں میں مولا علی سے زیادہ رکھتے ہیں۔ آج سب کہتے ہیں نا ہاں 12ویں امام آئیں گے، 12ویں امام آئیں گے، 12ویں امام آئیں گے، سارے فرقے کہہ رہے ہیں، مگر 12واں آئے گا کیسے؟ تم 11 کو جانتے ہو کون ہے 11؟ اگر 11 کو جانتے ہو تو 12ویں کا نام لو نا۔ تو الحمدللہ یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کی چین جو رسول اللہ نے بتائی ہے، جو اللہ نے بنائی ہے، ہم لوگ اس چین پر باقی ہیں، اور اللہ اس پر ہم کو باقی رکھے۔ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے ولایت ہم کو ملی ہے تو ہم اپنے آپ کو ہر گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ ہم یہ مجلسیں کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ کے دن ختم ہو رہے ہیں، مگر ہمارے دن مجلسوں کے بعد میں بھی ایسے رہنا چاہیے کہ ہم ہر وقت میں یہ سمجھ لیں، اور یہ حقیقت ہے، جب وہ معلم جو ہے جب درس کے دوران علیہ السلام کو وہ جو بھی کہہ رہا ہے برا الفاظ، تو امام اس کو سزا دے سکتے ہیں، تو کیا ہم کو ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے؟ دیکھیے جو چاہتا زیادہ ہے نا وہی سزا دیتا ہے۔ ماں کا ساتھ زیادہ رہتا ہے بچوں کے ساتھ، دن بھر میں مائیں جب بچوں سے پریشان سے 2-4 ہاتھ مار دیتی ہیں، پھر رات میں جب باپ پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں اس کی پٹائی ہوئی ہے، تو باپ کہتے ہیں کیوں مارا؟ کیونکہ ماں زیادہ جانتی کہ میرا بچہ غلطی کر رہا تھا اور غلط تھا۔ تو اسی طرح علیہ السلام ہم کو بہت چاہتے ہیں، اور پھر جب ہم گناہ کرتے تو علیہ السلام ہم کو سزا دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا امام وہ ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے، ہادی ہے، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کرنا، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت ہے، ہم ہدایت پر باقی رہیں، یہ ہماری دعا ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ چیز ہم کو اس مجلسوں میں ہماری شخصیت بنتی ہے، ہمارا کردار سازی ہوتی ہے، ہمارے ذہنوں پہ جو زنگ آ جاتا ہے دنیا کا وہ زنگ دور ہوتا ہے ہمارا۔ ہم جتنی دیر مجلس میں بیٹھتے ہیں آخرت کی یاد ہوتی ہے۔ اماموں نے اتنی اچھی اچھی حدیثیں بیان کی ہیں کہ اگر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے امام کی حدیث میں، ایسے لگتا ہے سامنے جنت آ گئی اور ساری نعمتیں ہمارے سامنے آئی، کیونکہ امام کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور جب جہنم کا عذاب بتاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اسی طرح جہنم میں جیسے ٹی وی ہم لوگ کے سامنے ہے، تو ہم لوگ کبھی اس کے بارے میں فکر کریں، کبھی ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں، ہم ایسے درس ہی شروع کریں کہ جو ہم کو آخرت کی بھی یاد دلاویں، آخرت کے لیے درس لیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ بہت ضروری ہے۔ شیعت کی تعلیم بہت زیادہ اماموں نے ہم کو دی ہے، حدیثیں 40 حدیث اگر ہم کو یاد ہوگی
تو حشر میں ہم 14 معصومین کے ساتھ ہیں۔ 40 حدیث یاد ہونا چاہیے۔ اب 40 حدیث عربی میں اور مگر اس کے معنی کے ساتھ، معنی یاد ہوں گے تو معرفت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی تو اطاعت بڑھے گی، اطاعت بڑھے گی تو محبت بڑھے گی، جب محبت ہوگی تو ہماری قربت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں معرفت سے جڑی ہوئی۔ آج ہم کو اس فرض ادا کی صحیح معرفت نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک فرض ادا کے لیے بہت زیادہ رہتا ہے، کیونکہ حقیقت میں ہم لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی آتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں، کوئی آئے نہ آئے، بیویاں تو آتے ہیں۔ کیا ہم حق کے فرض ادا کرتے ہیں؟ اگر ایک انسان کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو غاصب کہلاتا ہے۔ تو فرض ادا پر کس کا؟ اس کا حق ہے جو آج ہم جس کی وجہ سے زندہ ہیں، اس کا حق ہے جس کی وجہ سے ہم کو رزق مل رہا ہے، اس کی وجہ سے کہ ہماری زندگی کا وجود جس سے ہے۔ سلام کے امام زمانہ کے لیے باواز بلند صلوات۔ انسان اگر ایک قدم نیکی کے لیے بڑھاتا ہے تو امام اس کو گھسیٹتے ہیں اپنی طرف کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، مگر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ گناہ کرنے والے کو پہلے تو بہت کوشش ہے کنٹرول، مگر جب وہ انسان گناہ پہ گناہ کرے تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سیدھا جہنم کے گڑھے میں گرتا ہے۔ ایسے ایک شخص تھا، احمد ابن حمزہ کہتے ہیں، میں جا رہا تھا حج پہ، پڑوسیوں سے ملاقات کی۔ دیکھیں ہم لوگ اگر زیارت پہ جا رہے ہیں، کس کی زیارت پہ؟ زیارت پہ جب نام آتا ہے تو ہم کو امام حسین علیہ السلام، اگر ہم ایران جا رہے ہیں تو ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام۔ درست سارے جہاں کا نظام ہو جائے، یہ گلستان گل نرجس کے نام ہو جائے، دعا نہ مانگو کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ تو جب ہم زیارت پہ جائیں یا حج کو عمرہ کو جائیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو صلح کرنا چاہیے، سب سے مل کے جائیں۔ ہم جا رہے ہیں، ہم پہل کریں، ہم جائیں ملنے، اگر وہ نہیں ملتے ہیں تو وہ امام سے دور ہوں گے، ان کی زندگی 30 سال کم ہو جائے گی، جو ان کی عمر تھی اللہ عمر سے پہلے ان کو موت دے دے گا۔ مگر اگر ہم کو اللہ نے شرف دیا ہے کہ ہم اتنی عظیم جگہ عظیم امام سے ملنے جا رہے ہیں، تو اسی طرح احمد ابن حمزہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا تو میں نے کہا لاؤ سب پڑوسیوں سے ملوں۔ کہنے کہ ایک پڑوسی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ملا، میں نے جب نکلنے لگا میں نے کہا اگر آپ کو کچھ وہاں سے کام وام ہے، کچھ پیغام ہے یا آپ کو کچھ منگانا ہے تو مجھے بتا دیے، میں کوشش کروں گا آپ کا کام کرنے کی۔ کہا ایک کام ہے میرا، اگر کر دو گے تو بہت اچھا ہوگا۔ کہا کہیے؟ کہا جب حج کر کے مدینے جانا تو رسول اللہ سے کہنا کہ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے سوائے علی کے کوئی شوہر نہیں ملا تھا؟ کیا دیکھا آپ نے جو ایسے شخص کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا؟ ان کا بڑا پیٹ دیکھا تھا یا ان کا سر گنجا دیکھا تھا؟ معاذ اللہ اس نے ساری ایسی باتیں کی کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ایسے الفاظ میرے مولا کے لیے نہیں استعمال کر سکتا۔ اب یہ گئے، انہوں نے ان کا دل ایک دم مایوس ہو گیا، یا تو انہوں نے حج کیا، حج کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ رسول اللہ کے قبر کے پاس جو زیارت تھی سب کی آ کے اپنے ہوٹل پہ سو گئے۔ انہوں نے اس کا پیغام رسول اللہ کو نہیں دیا، حالانکہ ہمارے امام تو سب جانتے تھے۔ رات میں علیہ السلام خواب میں آئے، کہا احمد رسول اللہ کو پیغام دو جو اس نے دیا ہے۔ کہا مولا میری زبان کیسے لیتا، تیرا کام ہے، تو پیغام لایا، تجھے دینا پڑے گا پیغام۔ اب یہ گیا، اس نے دوسرے دن جا کے رسول اللہ سے بتا دیا ایسا ایسا میرے پڑوسی نے کہا۔ وہ کہتے ہیں رات میں جب میں سویا تو میرے مولا پھر میرے خواب میں آئے، کہ احمد چلو میرے ساتھ۔ بیٹھ میرے مولا،
کہتے میرے مولا کے پیچھے جیسے ہی میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، میں اپنے شہر موصل میں آ گیا ہوں. اپنے شہر آیا، میرے امام اس شخص کے گھر گئے، میرے پڑوسی کے گھر گئے، میں ان کے ساتھ میں ہوں. امام نے پڑوسی کے کمرے کو کھولا، اس کے سر چادر ہٹائی، چھری تھی بہت تیز. امام نے پورے جسم سے گردن کو الگ کر دیا، ایک دم الگ کر کے، اور چھری میں جو خون بھرا تو اس کی جو چادر اوڑھے ہوئے تھا اس کے اوپر خون پوچھ دیا اور چھری وہیں چھت پہ لگا دی. امام نے کہا اب انہیں نے کیا کیا ہے احمد نے، وہ تاریخ، وہ دن، وہ وقت سب لکھ دیا. اب انہوں نے جب مدینے سے آئے یہاں پر اپنے گھر والوں سے پوچھنے لگے سب پڑوسیوں کے بارے میں، تاکہ سب ٹھیک ہے مگر کچھ پڑوسی جو ہیں تو جیل میں ہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ فلاں پڑوسی کو کسی نے قتل کر دیا، آج تک قاتل کا ہی پتہ نہیں چل رہا ہے، نہ قاتل کا پتہ چل رہا ہے نہ چھری کا پتہ چل رہا ہے جس کی سوزار سے قتل کیا ہے. اب ان کو یاد آیا. انہوں نے کہا کہ کون سے دن قتل ہوا ہے؟ کہا فلاں فلاں دن تھا. انہوں نے اپنی ڈائری کو بھی کر لی تو یہ دن ہے. انہیں نے واقعہ جو ہے تو 2-4 دوستوں سے بیان کر دیا تھا، ایسا میں نے خواب دیکھا. وہ دوستوں کو لے کے وہ قاضی کے پاس گئے. قاضی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھیے یہ جو لوگوں کو آپ لائے ہیں یہ ان کے قاتل نہیں ہیں، ان کا اصلی قاتل مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. وہ کہتے ہیں میں کیسے مان لوں کہ وہ ہوں گے قاتل؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ بس 2 چیزیں میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں، اگر یہ نشانی صحیح ہوئی تو پھر مولا نہیں. کہا دیکھیے آپ لاش کے اوپر چل کے دیکھیے، جس چھری سے گلا کاٹا ہے مولا نے، وہ چھری میں جو خون کا داغ تھا وہ چادر کے اوپر اس طرح سے پوچھی تھی اور چھری وہیں چھت پہ لگی ہے. اگر چھری مل جائے اور چادر پہ ویسے ہی خون کا نشان ہو تو سمجھ لیجیے کہ کوئی قاتل نہیں ہے سوائے مولا. اب وہ اپنے بہت سے سپاہیوں کو لے کے اب جو آیا لاش دیکھ رہے ہیں، جو چادر پلٹی تو خون لگا ہوا ہے اور چھری جو ہے تو چھت پہ چھری بھی مل گئی. سارے پڑوسی جو ہیں تو آزاد کر دی گئے. تو میرا امام جو ہے نا تو دشمنوں کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ نے ان کو یہ اقتدار دیا ہے، یہ پاور دیا ہے کہ تمہارے دشمنوں کو تم جس طرح چاہو عذاب دو، جس طرح چاہو سزا دو، کیونکہ علی کرتے ہی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور امام جو کرتے ہیں اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ کبھی اپنے رسول کے اور امام کے دشمن کو کبھی معاف نہ کرے گا. جمعہ کا دن بھی گزر گیا مگر ہمارے امام ہمارے درمیان نہیں آئے. مولا جلد از جلد پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر فرما اور یہی مجلس ہم اپنے امام کی زبانی سنیں اور فضائل امام کی زبانی جب سنے جائیں گے تو یقیناً وہ مجلسوں کا مزہ ہی اور ہوگا. الحمدللہ وہ دن دور نے اور اللہ ہم کو مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق دے. مجلسیں تو ہو رہی ہیں اور یہ بھی توفیق الہی ہے اس پر کے ادا پر آنا. اللہ کا ایک لطف ہے. لطف لفظ جو آتا ہے نا وہ اللہ صرف نیکی جب وہ چاہتا ہے کسی بندے کے ساتھ نیکی کروں یا بندہ نیکی کرے تو اللہ کا لطف اللہ دیتا ہے. وہ لطف توفیق الہی میں بدل جاتا ہے. سمجھ لیں اللہ اتنا رحیم ہے کہ جب حشر میں اس کی رحیمیت بڑھ رہی ہوگی تو شیطان بھی جو ہے تو اطمینان میں آ جائے گا کہ اللہ میرے بھی گناہ معاف کر دے. یعنی اللہ بہت سے گناہ گاروں کو معاف کرے گا. اب ایک شخص دیکھتا ہے ایک انسان پانی میں ہے، پورا جسم پانی میں مگر چہرہ جو ہے تو باہر ہے اور وہ کہہ رہا ہے پروردگارا تجھے علی کا واسطہ ہے میرے گناہ کو معاف کر دے.
اب یہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ سارا جسم پانی میں ہے اور تو علی کا واسطہ دے کے مانگ رہا ہے. کہتا ہے میں شیطان ہوں، عزازیل ہوں میں. تو کہا تو علی کا واسطہ دے کے مانگ رہا ہے؟ اب میں جانتا ہوں، میں نے بہت سال 6000 سال پہلے یہ دنیا کے خلقت کے پہلے مجھے اللہ نے خلق کیا. میں نے بہت چیزیں دیکھی، مگر جو مرتبہ علی علیہ السلام کا ہے وہ کسی کا نہیں. رسول اللہ کے بعد علی کو ہی اللہ نے مرتبہ دیا ہے. نصیری ایسے ہی خدا ماننے لگے. خدا ماننا آسان نہیں ہے. بہت سے معجزے، جیسے جیسے معجزے امام بتاتے ہیں نا، ویسے ویسے عقیدے میں پختگی آتی گئی. اس لیے کہا کہ علیہ السلام کا فضائل جب پڑھو تو اپنی عقلوں کو اپنے محدود رکھو، یعنی عقلوں کو اپنی اللہ میں نہیں ملاؤ. علیہ السلام اللہ مشرک ہو جائیں گے. جب اللہ کی نشانی اتنی طاقتور ہے تو وہ اللہ کتنا ہوگا. یہ چیز یاد ہے. ہم اپنے امام کو دیکھ کے ہم یہی چیزیں دیکھیں. ہمارے امام نے حور جیسے کو معاف کیا تو پھر امام حسین کا خدا کتنا بہترین ہے معاف کرتا ہے. یہ یاد رکھیں. بہرحال وہ کہتا ہے کہ تم نے جب اتنی زندگی دیکھی اور اتنے ایکسپیرینس ہوئے تو تو یہ بتا کہ میرے کو کچھ نصیحت کر. انسان شیطان سے بھی نصیحت مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں تجھے 2 نصیحت کروں گا، ایک میں تو دنیا سے آزاد ہو جائے گا اور دوسری جو ہے کہ تو نجات پائے گا آخرت میں. تو کہتا ہے کیا؟ کہتا دنیا میں اگر تجھے سیر رہنا ہے، مطمئن رہنا ہے، اطمینان سے رہنا ہے، بے خوف رہنا ہے تو قناعت کی زندگی گزارو. جو اللہ نے تم کو دیا اس میں خوش رہو، اللہ کا شکوہ نہ کرو. اپنے سے اونچے والوں کو مت دیکھو. اللہ نے تمہارے لیے کیا مقرر کیا تمہارے لیے بہترین ہے. اور اگر تم آخرت کی نجات چاہتے ہو تو صرف مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. ہے دل میں بغض علی تو تو پڑھ لاکھ نمازیں، یہ بغض کا دھبا ہے کوئی محراب نہیں ہے. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار لعنت. اللہ نے امام علیہ السلام کی محبت کو ایسا چینل بنایا ہے، مگر علی علیہ السلام کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، کیا نہیں سمجھایا گیا. اگر خود ہمارے چوتھے امام کہتے ہیں کہ نانا نے امت سے محبت کا وعدہ لیا تھا کہ اتنا ظلم کیا گیا، اگر ظلم کرنے کا کہا جاتا تو اس سے زیادہ نہیں ہوتا. کون سا ظلم تھا جو کربلا میں نہیں ہوا؟ مگر ائمہ طاہرین نے بھی اللہ کے لیے اپنی ہر چیز قربان کی. شہزادی زینب، امام حسین علیہ السلام، وہ بھائی ہیں. آج ہمارا یہ عشق ہے، یہ محبت ہے جو ہم زیارت امام کے لیے جاتے ہیں. کربلا کبھی بھی بند ہو جائے گی. کربلا ہمیشہ سے مضبوط ہے. اب دشمن بہت زیادہ حاوی ہو چکا ہے، بس دعا کریں اور پہنچ جائیں کربلا. کبھی بھی بند ہو جائے گی. کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی دشمنوں نے پوری طرح کوشش کی کہ شیعہ امام حسین کی قبر پہ نہیں گیا، مگر شیعہ ہر طرح سے گئے. اتنا پیسہ بھرو تو جاؤ. شیعوں نے بھوکے رہے، پیسہ جمع کے پہنچ گئے. کہا ٹھیک ہے، شیعہ اپنے اعضاء کٹوائیں، یعنی جا رہے ہیں پہلی بار تو ہاتھ کٹواؤ، پیر کٹواؤ، مگر شیعوں نے ہاتھ پیر بھی کٹوائے گئے. اب یہ ہوا کہ شیعہ اپنا ایک بچہ ذبح کرواؤ. یہی متوقع لعنت ہوتا. اس نے دیکھا کہ عورت جا رہی ہے، اس کے گود میں بچہ ہے 6 سال کا، 5 سال کا. کہاں جا رہی ہو؟ کربلا جا رہی ہے زیارت کے لیے. تم نے آرڈر نہیں سنا؟ قانون ہے اپنے بچے کو ذبح کرو. ایک ماں کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کرو. مگر عشق مولا ہے تو وہ اپنے بچے کی لاش لے کے جب قبر حسین پر پہنچی تو امام کی قبر پہ رکھ کے اپنے بچے کی لاش کہتی ہے مولا
میرے پاس کوئی نذرانہ نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنت میں امام نے کیا مقام رکھا ہوگا، اللہ نے کون سی جگہ رکھی ہوگی۔ ایسی ایسی قربانیاں دے کے لوگ گئے ہیں کہ جب ایک شخص 1 سال زیارت پہ گیا، 1 ہاتھ کٹوایا، دوسرے سال دوسرا ہاتھ، تیسرے سال 1 پیر، پھر چوتھے سال 1 پیر، چوتھے سال جانے کے بعد بھی صرف زری کو پکڑ کے اتنا چوم کے کہتا ہے مولا میرے اعضا کٹنے کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، مگر میں پھر چاہتا ہوں کہ میں کربلا آؤں۔ جب اس کی حالت رسول امام نے سنی، امام اس کی زیارت کو گئے ہیں، امام سے رو کے کہتے ہیں مولا مجھے کوئی غم نہیں ہے، میرے اعضا کے کٹنے کا غم نہیں ہے، مگر میں کربلا ایک بار اور چلا جاؤں اور جا کے اپنے امام سے کہوں مولا آپ کے اجڑنے کا بڑا غم ہے۔ متوکل لعنت اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کھودنے کا اعلان کر دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے اس کو نکال کے ہٹا دو تاکہ نہ حسین کی قبر رہے گی نہ کوئی آئے گا۔ اللہ اللہ، یہ ظلم امام کو خالی قتل کرنے کے بعد ظلم ختم نہیں ہوا۔ کہتے جس سپاہی کو اور جس آفیسر کو جب یہ کام دیا ہے، جب قبر اس نے کھودی ہے، وہ امام کا چاہنے والا نہیں تھا، مگر اس نے کیا دیکھا، ایک بوریت کے اوپر امام حسین کے خستہ جسم کے ٹکڑے رکھے ہیں، اس سے تازہ خون بہ رہا ہے۔ دیکھ کے فوراً ایمان لے آیا، توبہ دلہ کر کے قبر بند کی۔ جب معلوم پڑا متوکل کو کہ اس نے ایمان بدل دیا، حسین کا عاشق ہو گیا، کہتے اس کو قتل کروا کے اس کی لاش جو ہے تو پھرائی گئی ہے کربلا میں۔ ایسے ایسے عاشق حسین دنیا سے گزرے ہیں۔ جب زید مصری نے سنا کہ امام حسین کی قبر کو یہ بالکل ختم کرنا چاہتا ہے تو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کربلا آئے، آ کے کیا دیکھا کہ نہر علقمہ کے پانی کو اس نے کٹوا دیا کہ پانی آ جائے قبر میں اور قبر بہ جائے، مگر نہر علقمہ کا پانی آ کے ایک جگہ رک گیا۔ اب جو معجزہ دیکھا کہ پانی شرمندہ ہے مولا، ارے آپ کی پیاس نہیں بجھا سکا، آپ کی قبر کیسے مسمار کروں؟ کہتے ہیں جب اس شخص کو ملبے میں ڈال دیا تھا تو زید مصری نے اٹھایا، غسل دیا، کفن دے کے 3 دن اس کی قبر پہ قرآن پڑھا۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر آ کے بہت گریہ کیا، مولا آپ کے جانے والے کے لاشے کو دفنا دیا، مگر دشمن آج آپ کی قبر کو مسمار کرنا چاہتا ہے۔ یہ میرے مولا پہ ظلم ہے، آج بھی وہ ظلم چل ہی رہے ہیں۔ جب کربلا میں سے قافلہ آ گیا مدینے، آج کل جب ہم لوگ دیکھتے ہیں جب کوئی گیا ہوا ہوتا ہے اور جب آتا ہے تو گھر والے کتنے آمادہ ہوتی ہیں، مگر جب فاطمہ صغریٰ نے سنا تھا کہ وہ قافلہ آیا ہے، سوچ لیں کہ وہ بچی جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے، اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہے، اپنے بھیا کا انتظار کر رہی ہے، جب اس نے سنا بشیر آواز دے رہا ہے اہل مدینہ قافلہ آ گیا، جو 28 رجب کو گیا تھا، کہتے صغریٰ بیماری کے عالم میں جلدی سے کھڑی ہوئی، چادر اوڑھی، ارے بشیر سے پوچھو، کنیز سے کہا کہ کہاں ہے قافلہ؟ کا مدینے کے باہر ہے۔ ارے کنیزیں لے کر آئی۔ جب فاطمہ صغریٰ کی آواز کو جناب زینب نے سنا صغریٰ آ رہی ہے، بیویوں سے کہا خاموش رہنا، دیکھنا صغریٰ ہم کو پہچانتی ہے۔ جیسے ہی صغریٰ آئی، دیکھا ساری بیویوں کو دیکھا، جناب صغریٰ نہیں پہچان پائی، اپنے بھائی کو دروازے پہ بیٹھے دیکھا، نہیں پہچان پائی۔ جناب صغریٰ نے دیکھا اس میں تو کوئی نہیں لگتا ہمارے گھر کا، جیسے ہی پلٹ کر جانے لگی، کہتے 5ویں امام نے آبا پکڑی، پھوپھی کہاں چلی؟ کہا کون ہے تو؟ کہا آپ کا بھتیجا باقر ہوں، وہ میرا بابا ہے جس سے پردہ کر کے آئی ہیں۔ کہتے اب جب صغریٰ نے سید سجاد کو دیکھا، ارے گلے لگ گئی، سینے سے
جب امام کو ہوش آیا صغرا کو پانی ڈال کے ہوش میں لائے، بہت دیر سینے سے لگا صغرا جو ظلم پہ ڈھائے گئے۔ اچھا ہوا صغرا، بابا نے تجھے پیغام بھیجا ہے کہ زمانہ نے ساتھ نہیں دیا، اکبر کو لینے نہیں بھیج سکتے۔ صغرا ایک ایک مسائل سنتی ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی کے پاس آئی کہ صغرا تیرے بابا نے زبانی پیغام یہی دیا تھا کہ کہنا جب بھی ہمارے شیعوں سے ملنا، شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا، اور جب کوئی مسافر آئے وطن میں تو میری مسافرت اور غربت کو یاد کرنا۔ کافی دیر مسائل ہوئے، گریا ہوا۔ ایک مرتبہ فاطمہ صغرا اٹھی، اب کیا دیکھتی ہے؟ ہر ایک کی گود دیکھ رہی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی کہ صغرا کیا دیکھ رہی ہے، کہ پھوپھی اماں میرا ننھا بھائی علی اصغر اب چلنے لگا ہوگا۔ رباب کھڑی ہوئی صغرا کو گلے لگایا، صغرا علی اصغر کو کربلا میں سلا دیا، اور سکینہ زندان شام میں سکینہ نے تمہیں سلام کہا ہے، اور کہا اچھا ہوا صغرا نہیں آئی، ارے جا کر آتی تھی بابا کو یاد کرتی تو کبھی تماچے پڑتے، کبھی تازیانے کھاتی۔ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار کر دے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار خصوصاً جتنے زائرین امام گئے ہوئے ہیں میرے مالک جلد از جلد ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح سلامت پہنچا دے۔ پروردگار سارے زائرین کی زیارت کو قبول کر لے، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، ہم سب کو بھی ہر بیمار